اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے، آپ کی ہر دعا، ہر تمنا، ہر التجا کو شرف باریابی عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئی ہوں، بہت خصوصی اور بہت خاص موضوع ہے۔ آج میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہی ہوں شب براءت کے حوالے سے۔ براءت کے معنی ہوتے ہیں نجات پانا اور آزادی پاتی ہے۔ ماہ شعبان کی درمیانی شب کو شب براءت بھی کہا جاتا ہے، جس کو عام لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ یہ محاسبے کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آنے والے پورے سال میں لوگوں کے رزق، لوگوں کی زندگیاں، لوگوں کی خوشیاں، کامیابیاں، کس کو اولاد ملنی ہے، کس کی زندگی مکمل ہو جانی ہے، کس کو زندگی مل جانی ہے، کس کو صحت ملنی ہے، تمام معاملات سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ تو بالخصوص اس پوری رات کو اپنے لیے دعا کرتے ہوئے، دوسروں کے لیے دعا کرتے ہوئے، امت محمد مصطفیٰ کی بھلائی و عافیت مانگتے ہوئے ہمیں گزارنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول اس حوالے سے یہ رہا ہے کہ شب برات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص اپنے مرحومین کی قبروں پر جایا کرتے تھے، وہاں تشریف لے جاتے تھے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے، ان کے لیے ایثار ثواب کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ احادیث مبارکہ کی روشنی کے تحت اس سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاری و ساری رکھیں، بالخصوص کیونکہ براءت والی، نجات والی رات ہے۔ تو اس میں جو ہمارے کہہ لیجیے رشتہ داران، ہمارے عزیز و اقربا، ہمارے آباء و اجداد میں سے جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کریں، پھر اپنے لیے بھی بخشش و مغفرت کی دعائیں کریں کہ آگے آنے والی زندگی ہمیں نہیں معلوم ہماری کتنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی لکھی ہے خیریت و عافیت کے ساتھ لکھے، ہمیں رزق میں بھی فراوانی عطا فرمائے، کامیابی بھی عطا فرمائے، خوشیاں بھی عطا فرمائے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلا قدم ہمیں یہ اٹھانا ہوگا عزیزان من کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایک مرتبہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ کے بندے کہ جن کا دل ہماری وجہ سے دکھا ہے، جو ہماری وجہ سے پریشان ہیں، جنہیں ہماری وجہ سے کبھی تکلیف ہوئی ہے، ان سے بھی معافی مانگ لیں، تاکہ جب مخلوق خدا کے دل آپ کے حوالے سے صاف ہوں گے، مخلوق خدا کی زبانوں سے آپ کے لیے دعائیں نکل رہی ہوں گی، خیر کے کلمات نکل رہے ہوں گے، تو رب العزت بھی آپ کو بخشش و مغفرت عطا فرمائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے ساتھ تو ہم نے بڑے برے معاملات کر رکھے ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جان نماز بچھا کر بیٹھ گئے ہیں اور معافی کے طلبگار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک ہم حقوق العباد میں اگر ہم نے کوتاہی کی ہے تو ہمیں وہ شخص معاف نہ کر دے جس کا ہم نے حق مارا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ صرف بات حق کی نہیں ہوتی، کسی کی جگہ پر بیٹھ جانا، کسی کا ناحق مال کھا لینا، کسی کی آنکھ میں آپ کی وجہ سے آنسوں کا آ جانا، کسی کے چہرے سے آپ کی وجہ سے مسکراہٹ کا ختم ہو جانا بھی لوگوں کا حق مارنا ہی ہوتا ہے۔ تو کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو گئی کہ ہم نے بندگان خدا کا دل دکھا دیا ہو، کسی سے مس بیہیو کیا ہو، کسی کا مال کھا لیا ہو، کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کو تکلیف دی ہو۔ اگر ایسا ہے تو ان لوگوں سے بھی معافی مانگیے، ان لوگوں کو بھی راضی کیجیے، کیونکہ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا تو ہوتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے رشتوں کو استوار کرنے کی کوشش کیجیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے آپ سے خوش ہوں گے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوگا اور آپ کو بخشش و مغفرت عطا کر دے گا۔ یہ شب برات کے اعتبار سے معاشرتی حوالے سے میں نے آپ کو ایک آگاہی دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ شب برات اپنے تئیں بہت ہی بڑی عبادت والی رات ہے، اس میں کثرت کے ساتھ عبادت کیا جائے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے نکال کر داخل جنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ہی اچھی بات ہے کہ ہماری یہ خوش نصیبی ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ دے کہ جن کو وہ جہنم سے خلاصی دے رہا ہو اور داخل جنت کر رہا ہو۔ تو اس کے لیے بالخصوص شب بیداری کا اہتمام کیجیے، رات کو عبادت کرنے کی کوشش کیجیے، عشاء کے بعد نوافل پڑھیے، تلاوت کلام مجید کیجیے، ذکر اللہ کی کوئی محفل سجا لیجیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ٹریول کر کے کہیں اور جانا پڑے، اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی محفل سجا لیجیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ بہت بڑی رات ہے، بہت بڑا وقت ہے، بہت بڑا لمحہ ہے، کیا معلوم اس مکمل رات میں ایک لمحہ ایسا قبولیت کا ہو کہ آپ کے سارے گناہوں کو وہ نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ تو اس رات میں بالخصوص عبادت کا اہتمام کیجیے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائے، آمین۔ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا
اور میری ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور دوسروں تک ضرور پہنچانے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ میں انشاءاللہ پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ۔